بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. How are you students? Hope you all well? Good. Students, again I am here to teach you social studies, and today we will discuss about the next lecture, which is about different subjects. So on page number 14 we will discuss about different languages and subjects. So about different subjects we have also studies in previous lectures that our school we have different things and different many people. So we have library in your school, playground, tech shop, lab, principal's office, and we are learning different things like writing, numbers, and painting. And after those things, today we will discuss about different subjects. So open your book, page number 14. Look at the book. Here is written different subjects, which is our topic, different subjects. When you get older, you will study many other subjects. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جائیں گے تو ہم مختلف جو سبجیکٹس ہیں وہ اسٹڈی کریں گے، وہ پڑھیں گے. Here are some of the subjects we study in school. یہاں پر کچھ سبجیکٹس ہے، کچھ مضامین ہے جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں. کلیئر؟ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، ہماری کلاس بڑی ہوتی جاتی ہے، ہم پروموٹ ہوتے ہیں اگلی کلاس میں، تو اس کے مطابق ہمارے بکس جو ہے وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور سبجیکٹس جو ہے وہ مختلف ہم پھر اسٹڈی کرتے ہیں اپنے اسکول میں. کلیئر؟ جیسے آپ پرائمری سیکشن میں ہوتے ہیں تو پرائمری سیکشن یہ جو پری پرائمری ہے تو اس میں آپ کا اردو، انگلش اور میتھ ہوتا ہے اور کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ پرائمری سیکشن میں آتے ہو تو آپ کی جو سبجیکٹس ہیں وہ پھر زیادہ ہو جاتے ہیں. اردو، انگلش اور میتھ جو ہے وہ تو کمپلسری ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو سائنس کا ہے، جو آپ کا نرسری کی بک ہے، اور جو سوشل اسٹڈیز ہے، جو مختلف قسم کے گیمز وغیرہ، اسپورٹس کا، یا جو ہوم اکنامکس ہے، تو مختلف مضامین کمپیوٹر کے ہے. صحیح؟ تو وہ ہمارے مضامین بڑھتے جاتے ہیں پھر. تو نیکسٹ ہمارا ہے یہاں پہ ٹاپک لینگویجز. کلیئر؟ دا فرسٹ لینگویج یو لرن ایز اے چائلڈ از called your mother tongue. The first language you learn as a child is called your mother tongue. پہلے جو سٹارٹ میں ہم لینگویج جو زبان ہے سیکھتے ہیں وہ ہمارا مدر ٹنگ یا مادری زبان کہلاتا ہے. جیسے ہم اسکول نہیں جاتے. کلیئر اسٹوڈنٹس؟ تو پہلے جب بچے ہوتے ہیں تو وہ گھر میں ہوتے ہیں اور 5 سال تک یا 4 سال تک تو وہ اسکول نہیں جاتے. تو ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے گھر میں دادا دادی اور اپنے کزنس کے ساتھ جو ہے وہ وہی لینگویج سیکھتے ہیں جو گھر میں بولتے ہیں. تو اس کو پھر مدر ٹنگ کہتے ہیں. جو ہم اسکول نہیں جاتے، اپنے گھر میں سیکھتے ہیں، وہ یا تو اردو ہوگی یا پنجابی ہوگی، سندھی، بلوچی، پشتو، انگلش یا کوئی دوسری زبان جو ہمارے فیملی کے لوگ اور ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ بولتے ہیں. اور بچہ جو ہے 4-5 سال تک وہی زبان اسکول جانے سے پہلے سیکھ لیتا ہے تو وہ اس کی جو ہے مدر ٹنگ یا مادری زبان کہلاتی ہے. کلیئر؟ اٹ کوڈ بی اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، انگلش اور another لینگویج. جو مدر ٹنگ ہے، جو مادری زبان ہے بچے کی اسکول آنے سے پہلے، تو وہ یا تو اردو ہوگی یا پنجابی یا سندھی، بلوچی، پشتو، انگلش یا کوئی دوسری زبان. کلیئر؟ ان اسکول یو may have to learn
2 or 3 different languages. In school, you may have to learn 2 or 3 different languages. स्कूल में आप 2 या 3 मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ुबानें, एक तो उर्दू, एक इंग्लिश और दूसरी या अरबिक हो गया या जो तीसरी जो भी लैंग्वेज है, तो फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस सीखते हैं. क्लियर. लेकिन जो डिफरेंट सब्जेक्ट है कि स्कूल में हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, लैंग्वेजेस के बारे में भी. फ़र्स्ट जो लैंग्वेज है हमारी, जो हम बच्चे भी स्कूल नहीं एडमिट हुए होते और घर से आके सीखते हैं, तो वो मदर टंग या मादरी ज़ुबान कहलाती है. वो कोई भी ज़ुबान, चाहे कोई पंजाबी बच्चा है तो वो पंजाबी बोलेगा, कोई सिंधी बच्चा है तो वो सिंधी बोलेगा, बलूची है तो वो बलूची ज़ुबान बोलेगा, पश्तो है तो वो पश्तो बोलेगा. इंग्लिश अगर कोई बच्चा बोलता है तो वो लाजमी इंग्लिश या कोई दूसरी लैंग्वेज. और जब स्कूल में आता है तो फिर उसको 2 या 3 मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ुबानें सीखनी होती है या वो सीखता है. Students, look at here. Here is written. Did you know? There is information. There are over 70 different languages spoken in Pakistan. कि पाकिस्तान में 70 लैंग्वेजेस जो है वो बोले जाते हैं. क्लियर. ज़ुबानें, लैंग्वेजेस, ज़ुबानें. ओके स्टूडेंट्स, here is written मैथमेटिक्स. सब्जेक्ट्स के तरफ आते हैं. किस किस को पसंद है मैथ्स? किसी को भी नहीं? सबको? ओके गुड. मैथ्स तो इजी है. हाँ चले जी, अब पढ़ते हैं कि मैथ्स में क्या होता है. मैथमेटिक्स, एवरीबडी नीड्स टू नो अबाउट नंबर्स. एवरीबडी नीड्स टू नो अबाउट नंबर्स. आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए. क्लियर. अगर मैं कहूँ कि 2 + 2 के 2 और 2 कितने होंगे, तो आप मुझे आंसर करोगे टीचर 4. क्लियर. अगर मैं कहूँ कि 1 और 2 कितने हुए, तो आप मुझे आंसर करोगे 3. अगर मैं कहूँ कि जाके मेरे लिए टक शॉप से बिस्किट ले आओ और मैं आपको 20 रुपीज़ दूँ. क्लियर. और मैं कहूँ कि मुझे एक बिस्किट चाहिए 10 वाला, तो आपको नंबर्स का पता है, तो आप जाके मुझे 20 रुपीज़ मैंने दिए हैं, आप मुझे 10 का एक बिस्किट ला के दोगे, तो 10 रुपीज़ तो टक शॉप वाला ले लेगा. और आपको फिर ये क्लियर होगा ना कि मैंने तो 20 रुपीज़ दिए हैं, तो 10 की तो मैंने चीज़ें ले ली. आप 10 रुपीज़ मेरे रहते हैं, तो वो टक शॉप वाला आपको 10 रुपीज़ दे देगा. क्लियर. लेकिन आपको अगर नंबर्स का पता है. अगर आपको नंबर्स का नहीं पता, तो फिर तो हम भी बस जाएंगे और ना काउंटिंग आती होगी, ना हमें ये पता होगा कि हमें कितने पैसे देने हैं, कितने हमें रिटर्न होने हैं. क्लियर. तो नंबर्स के बारे में हम मैथ्स में पढ़ते हैं, और मैथमेटिक्स जो है वो नंबर्स के बारे में है. हम नंबर्स के बारे में सीखते हैं, और हर किसी के लिए जो है नंबर्स जानना ज़रूरी है. क्लियर. मैथमेटिक्स, एवरीबडी नीड्स टू नो अबाउट नंबर्स. सबको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए. व्हेन यू गो टू बाय समथिंग, अगर आप कुछ भी लेने के लिए जाओ, यू हैव टू नो हाउ टू काउंट. आपको पता होना चाहिए कि किस तरह हम काउंट करेंगे. यू हैव टू नो हाउ मच मनी टू पे to the shopkeeper and how much change you should get in return. मैथ्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, काउंटिंग के बारे में अगर आपको पता है, तो आप फिर अगर कोई भी शॉपकीपर है, कोई भी चीज़ आप लेने के लिए शॉप जाओ, तो आपको पता होगा कि कितने पैसे देने हैं, कितने हमें रिटर्न होने हैं. क्लियर. तो सब के लिए ज़रूरी है कि वो नंबर्स के बारे में जाने, उनको पता हो. तो मैथ्स इसलिए ज़रूरी है, और मैथ्स में हम नंबर्स के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं. एवरीबडी नीड्स टू नो अबाउट नंबर्स. व्हेन यू गो टू बाय समथिंग, you have to know how to count.
You have to know how much money to pay to the shopkeeper and how much change you should get in return. Clear, students? In school we are studying different subjects. We are learning different languages, but the first language in the student or the child is learning in home, and that is called mother tongue, and उर्दू में हम उसको मादरी ज़ुबान कहते हैं, इंग्लिश में मदर टंग. And it should be Urdu, Punjabi, Sindhi, Balochi and Pashto, English or other language. And in school we have learned just 2 or 3 different languages. Clear? And information, we have the information that there are 70 different languages spoken in Pakistan. कि पाकिस्तान में 70 से ज़्यादा ज़ुबानें जो है बोली जाती है. In subjects, we have discussed about the mathematics, that in maths we are studying about the numbers. So everybody knows about the numbers. They should know about the numbers, that when we are going to buy something, we are going to the shopkeeper, and if we don't know about the counting, so how we will give money, how we will pay money, and how much we know about the money, that how much they'll return to us. So we should to know about the counting, and that how much money we should to pay to the shopkeeper and how much they return to us. So math is important for us and for everybody, and everybody needs to know about the numbers. And in maths we are studying about the numbers. Clear, students? This topic is clear to you? Okay. Now next is social studies. Next topic is social studies. Clear, students? In social studies you learn about geography, history and society. Students, in social studies we are learning about geography, history and society. Geography is about the world, that we are learning about the world we live in. Okay, in geography we are learning about the world we live in, and we knows about the country where we are living. And in geography we knows about the people, that what they are doing, how they are earning, how they are spending. And in geography we are learning about the weather, the land, the seas, the rivers and the people of the world. And in history we are studying about the great peoples, how they live, and about the cities and societies, that how the cities became, and different things which are around us. Clear, students? So topic is social studies. In social studies you learn about geography, history and society. In geography you learn about the world we live in. ज्योग्राफी में हम दुनिया के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हम रह रहे हैं. You get to know about your own country. हम अपने मुल्क के बारे में भी जानते हैं. You also learn what life is like in other countries. ज्योग्राफी में हम दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, अपने मुल्क के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे ममालिक के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ पे ज़िंदगी किस तरह है, लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं. We learn what people do for a living and how they earn and spend. हम ये भी पढ़ते हैं, ये भी सीखते हैं कि किस तरह लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह कमाते हैं और किस तरह खर्च करते हैं. You learn about the weather.
ہم موسم کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. دا لینڈ زمین، سیز جو سمندر ہے، اینڈ ریورز جو دریا ہے، اینڈ دا پیپل آف دا ورلڈ اور دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم جغرافی میں پڑھتے ہیں. میتھس میں ہم نمبرز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں کاؤنٹنگ آئے، ہمیں جو منی ہے ہمیں پتہ ہو کہ کتنا پے کرنا ہے اور کتنا ہمیں ریٹرن ہونا ہے. سوشل اسٹڈیز میں ہم جغرافی، ہسٹری اور سوسائٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں. جغرافی میں ہم دنیا کے بارے میں پڑھتے ہیں. لک ایٹ دا پکچر، یہ ہے دنیا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اپنے ملک کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہمارا ملک کہاں پہ ہے، ہم کہاں رہ رہے ہیں. دوسرے ملکوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ دوسرے ممالک اس دنیا میں کہاں پہ رہتے ہیں. وہاں کے لوگوں کے بارے میں کہ اس دنیا میں، یہ گلوب ہے نا، دنیا بنی ہے، کہ اس دنیا میں لوگ جو ممالک میں رہ رہے ہیں وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی کمائی اور خرچ جو ہے وہ کس طرح ہے. اس جغرافی میں دنیا کے بارے میں جو مختلف ممالک ہیں ان کے ویدر کے بارے میں، ان کا جو موسم ہے، ان کا جو لینڈ ہے، ان کے جو سی ہے، ریور ہے اور لوگ ہے دنیا کے، اس کے بارے میں ہم جغرافی میں پڑھتے ہیں. کلیئر اسٹوڈنٹس؟ ناؤ ہیئر از written history. Okay? Here is written history. History tells you about what happened long ago. History past کے بارے میں ہے، جو ماضی ہے، جو ٹائم گزر چکا ہے وہ ہسٹری ہے. تو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے لانگ ایگو، بہت پہلے کیا ہوا تھا. یو لرن ہاؤ پیپل لیوڈ، کہ پہلے زمانے میں لوگ کس طرح رہتے تھے. ہاؤ سٹیز گریو، کس طرح جو شہر ہے وہ بنے. اینڈ ہاؤ پیپل مووڈ فرام ون پلیس ٹو اندر، اور کس طرح لوگوں نے موومنٹ کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ گئے. یو آلسو لرن اباؤٹ وٹ گریٹ پیپل ڈڈ، اور ہسٹری میں پاسٹ میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ کس طرح بڑے لوگوں نے جو ہے کام کیا، یا جو ہمارے ہسٹری کے جو ہسٹورین ہے کس طرح انہوں نے حکومتیں کی، کس طرح نظام سنبھالا، تو وہ ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں. سوشل اسٹڈی میں ہم جغرافی اور ہسٹری کے بارے میں اور سوسائٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں. جغرافی میں ہم دنیا کے بارے میں، اس دنیا کے ممالک کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں پڑھتے ہیں. دنیا کے ممالک کس طرح سے رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح کما رہے ہیں، کس طرح خرچ کر رہے ہیں. اور دوسرے ممالک جو ہے، دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کا جو ویدر ہے، ان کے جو سی ہے، جو لینڈس ہے، جو ماؤنٹینز ہے، جو وہاں کا انوائرمنٹ ہے، اور دوسرے ممالک کا کے جو لوگ ہیں تو ان کے بارے میں ہم جغرافی میں پڑھتے ہیں. ہسٹری ہمیں پاسٹ کے بارے میں، ماضی کے بارے میں بتاتی ہے کہ بہت پہلے کیا ہوا تھا، لوگ کس طرح رہتے تھے، سٹیز جو ہے یہ شہر کس طرح بنے، پیپل کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ، لوگ کس طرح موومنٹ کی لوگوں نے. یو آلسو لرن وٹ گریٹ پیپل ڈڈ، اور کس طرح جو عظیم شخصیات ہیں انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے. یہ سارا کچھ ہم سوشل اسٹڈی میں پڑھتے ہیں. اور سوشل اسٹڈی ہمیں جغرافی، ہسٹری اور سوسائٹی کے بارے میں بتاتی ہے. تو جغرافی میں ہم ورلڈ کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، دنیا کے ممالک کے بارے میں، ان کے لوگوں کے بارے میں، اس دنیا کے ممالک کے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، دنیا کے ممالک میں کس طرح کی زمین، ان کے جو ریورز ہیں، ان کا لینڈ، ان کی جو سی ہے، ان کا جو ویدر ہے، ان کے لوگ ہیں، وہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ رہ رہے ہیں اس دنیا میں. اور ہسٹری میں ہم پاسٹ کے بارے میں کہ پہلے، بہت پہلے کیا ہوا تھا،
لوگ جو تھے کس طرح رہتے تھے، پھر یہ شہر کس طرح آباد ہوئے، پھر یہ لوگ یہاں پہ کس طرح آئے، ایک جگہ سے لوگ دوسری جگہ اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے کام کے لیے، وسائل، ان چیزوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح سے ہجرت کی، موومنٹ کی، اور جو بڑے شخصیات ہے عظیم جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، جو فتوحات ہوئی ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے، یہ ہم سارا کچھ ہسٹری میں پڑھتے ہیں. کلیئر اسٹوڈنٹس؟ ہسٹری tells you about what happened long ago. You learn how people lived, how cities grew, and how people moved from one place to another. You also learn about what great people did. Clear? یہ تھا ہمارا میتھ اور سوشل اسٹڈی کا جو سبجیکٹ ہے. ہم نے آج مختلف سبجیکٹس کے بارے میں پڑھنا تھا کہ جیسے جیسے ہماری کلاسز آگے ہوتی جاتی ہے تو ہم مختلف سبجیکٹس کے بارے میں پڑھیں گے. میتھس کے بارے میں ہم نے پڑھا اور سوشل اسٹڈیز کے بارے میں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہوگا میرے پیارے بچوں. اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں بار بار ہر ویڈیو میں آپ کو ریکویسٹ کر کے کہتی ہوں کہ آپ پلیز پوچھا کریں اور جو ہوم ورک ہے تو وہ ٹائم پہ سبمٹ کروایا کریں. کلیئر؟ آج کا ہمارا ہوم ورک کا جو ٹاسک ہے وہ ہے یو ول رائٹ فیو سینٹینسز اباؤٹ دا سبجیکٹ یو لائک. اوکے؟ یو ول رائٹ few sentences about the subject you like. Do your homework and send me. Inshallah again next جو لیکچر ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.